بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی۔ آج مشترکہ اجلاس کا بائیکاٹ کرنے کے بعد تحریک انصاف کل ایک بڑا سرپرائز قومی اسمبلی میں دینے جا رہی ہے۔ وہ بڑا سرپرائز کیا ہوگا، کے پی ہاؤس میں کون کون جمع ہوگا، حکمت عملی کیا بنائی جائے گی اور پھر کیا کیا جائے گا، کس طرح سے ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، سرپرائز کے حوالے سے آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ 4 بڑے کیسز آج عمران خان صاحب کے خلاف ہوئے ہیں، میں آپ کو ایک ایک کر کے تفصیل بتاؤں گا۔ پارٹی چیئرمین سے ہٹانے کا، یعنی خان صاحب مزید پی ٹی آئی کے چیئرمین نہ رہیں، بہت امپورٹنٹ کیس ہے۔ اس کے علاوہ پھر ٹیرن وائٹ کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کی بیٹی کے کاغذات نامزدگی میں ڈکلیئر نہیں کیا ہے، اس کی سماعت ہوئی ہے۔ پھر انتخابی اخراجات جو ہیں وہ نہیں بتائے الیکشن کمیشن کو، اس کی سماعت ہوئی ہے۔ پھر توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ ان چاروں کے مختلف عدالتوں اور الیکشن کمیشن میں احوال اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جو 2 ورڈک ریزرو ہوئے ان کیسز میں، وہ ورڈک بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیا فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ ساتھ احسن اقبال کیس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ احسن اقبال کیس کے حوالے سے ان کو ریلیف ملا ہے، کیوں ملا ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو رات گئے کاروائی ڈالی گئی، وہ بھی آپ کو اس ویلاگ میں ایکسپلین کریں گے کہ کس طرح سے پرویز الہی صاحب جو ہے گیم کر رہے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں، فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں۔ ہم آغاز کریں گے، پہلے عمران خان صاحب کے 4 کیسز ڈسکس کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو سرپرائز کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا عمران خان صاحب کا کیس جو ہے آج کے دن میں جو ہوا، وہ انتخابی اخراجات کے حوالے سے تھا کہ عمران خان صاحب نے انتخابی اخراجات، یعنی آپ کو پتہ ہے جو الیکشن پہ خرچہ ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن میں اس کی تفصیلات جمع کرانی ہوتی ہیں، لیکن خان صاحب نے نہیں کرایا، تو آپ کو پتہ ہے ایک ہوا بھی چلی ہوئی ہے خان صاحب کے خلاف۔ تو انہوں نے یہ کیس بنا دیا، اور کیس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں اخراجات نہیں جمع کرائے۔ عمران خان صاحب نے اخراجات کی تفصیلات جو ہے وہ جمع ضرور کرائیں، لیکن لیٹ کرائیں۔ تو آج جو ان کے وکیل تھے بیرسٹر گوہر، انہوں نے جو ہے الیکشن کمیشن کو بتایا، دیکھیں 3 نومبر کو جو ہے عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا تھا، 10 نومبر تک اخراجات جمع کرانے کی ڈیٹ تھی۔ ہم نے اس میں تھوڑا سا لیٹ اس وجہ سے کیا ہے کہ عمران خان صاحب اس ٹائم زخمی تھے، اس وجہ سے ڈیلے ہو گیا، اور ہم آپ سے انکنڈیشنل اپالوجی، یعنی ہم آپ سے اس کیس میں معافی چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ ریزرو کر لیا، اور انتخابی اخراجات کے حوالے سے معافی کے بعد الیکشن کمیشن کیا فیصلہ سنائے گا، یہ ریزرو فیصلہ سنایا جائے گا۔ کس دن سنایا جائے گا اس کی تاریخ اناؤنس نہیں کی گئی، لیکن جیسے یہ سنایا جائے گا وی ول اپڈیٹ یو۔ الیکشن کمیشن کا ایک اور جو امپورٹنٹ سب سے کیس ہے عمران خان کے حوالے سے، وہ پارٹی چیئرمین شپ کا ہے کہ عمران خان صاحب کو عہدے سے ان کے ہٹایا جائے۔ اب پارٹی چیئرمین شپ کا کیس آپ کو پتہ ہے میاں محمد نواز شریف کے خلاف بھی الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ہرٹ کر کے، اس کی سماعت کر کے ان کو کہا تھا کہ آپ اپنی پارٹی سے سائڈ پہ ہو جائیں، جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ سزا ان کو ہوئی، اور وہ پھر لندن بھی چلے گئے۔ رائٹ ناؤ پارٹی جو ہے وہ شہباز شریف اس کے پریزیڈنٹ ہے، اور مریم جو ہے پھر وائس پریزیڈنٹ ہے۔ میاں محمد نواز شریف کا لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بالکل اسی طرح کا کیس بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس میں آرٹیکل 73 پر نااہل ہو گئے ہیں، لہٰذا وہ پارٹی کے سربراہ نہیں رہ سکتے۔ محمد آفاق نامی شخص نے یہ درخواست دائر کرائی ہے۔ محمد آفاق آج جو ہے الیکشن کمیشن کے سامنے خود پیش ہوا، اور اس نے 3 سے 4 باتیں کی۔ کیا باتیں کی وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس نے بات کی کہ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آیا، یہ صادق اور امین نہیں رہے۔ محمد آفاق نے بات کی کہ عمران خان صاحب یا تو آپ الیکشن کمیشن کو کہا کہ یا تو آپ ہمیں ڈکلیئر کر دیں کہ اگر وہ صادق اور امین ہے تو بے شک پارٹی کے عہدے پہ رہے، اور اگر وہ صادق اور امین نہیں رہے ہیں تو پارٹی کا عہدہ کسی بھی طرح سے ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر محمد آفاق نے کہا کہ پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے حوالے سے یہ جو درخواست ظاہر کی ہے، یہ آپ ہی کے فیصلے کے تناظر میں کی ہے کہ آپ نے جو توشہ خانہ میں فیصلہ دیا ہے، تو یہ دیکھیں پہلے سے پلانڈ گیم ہوتی ہے، صرف ایگزیکیوٹ ایکس وائی زی کرا رہے ہوتے ہیں، تو محمد آفاق صاحب پہ اس ٹائم ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی کا فیصلہ ہے کہ پارٹی چیئرمین شپ یہ صادق اور امین نہیں رہے، اگر آپ سمجھتے ہیں صادق اور امین تو آپ بالکل ان کو رکھیں، ادروائز جو ہے ان کو ہٹائیں پارٹی چیئرمین شپ سے۔ اچھا، بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے اب وکیل ہوں گے، انہوں نے وکالت نامہ اس کیس میں جمع کرایا ہے، اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ یار مجھے جواب جمع کرانے کے لیے ٹائم دیں۔ اب الیکشن کمیشن نے کیا کیا، الیکشن کمیشن نے یہ سماعت اور اس کے ساتھ ایک سماعت تھی کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی، کہ تحریک انصاف کے اندر جو الیکشن ہونے ہیں اس حوالے سے درخواستیں آئی ہوئی تھی کہ
اس کو کلب کر دیا ہے ان دونوں کو، یعنی اب اس کی سماعت 10 جنوری تک ملتوی کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ٹائم دیا ہے بیرسٹر گوہر کو کہ آپ اس کیس میں اپنا جواب فائل کریں۔ 10 جنوری کو اس کیس کی سماعت ہوگی، اور اس کے ساتھ کون سا کیس سنا جائے گا؟ جو پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس ہے وہ اس کے ساتھ کلب کر کے سنا جائے گا۔ موونگ آن ٹو نیکسٹ کیس، آپ کو شارٹ ڈیٹیلز بتا رہا ہوں، لمبی سماعت ہوتی ہے لیکن کرکس بتانا ہے میں نے آپ کو۔ اچھا جی، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیس ہے وہ ٹیرین وائٹ کا کیس ہے۔ وہ عمران خان صاحب کی، آپ کو پتا ہے کہ مبینہ طور پر تیسری بیٹی جن کو کاغذات نامزدگی میں شو نہیں کیا گیا، اس حوالے سے بھی ایک عام رینڈم شہری کی درخواست ہے۔ اس کیس میں عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ کو اپنا وکیل کیا ہے، اور سلمان اکرم راجہ آج عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ سلمان اکرم راجہ نے عدالت کے سامنے پیش، یہی نہیں، ابوذر سلمان نیازی اور اظہر صدیق صاحب جو لائر ہیں وہ بھی پیش ہوئے، جس پر چیف جسٹس جو کہ عامر فاروق صاحب ہیں، انہوں نے کہا کوئی لائر رہ بھی گیا لاہور بار کا، اور مسکرائے وہ۔ خیر، سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ مجھے وقت دیا جائے، یہ کیس بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ کیس بڑا سینسٹیو ہے، میں اس میں جواب جو ہے جمع کرانا چاہتا ہوں، تو یہ جواب جمع کرانے کے لیے مجھے کچھ وقت دیا جائے اور اس کے بعد اس کیس کو سماعت کے لیے رکھ دیا جائے۔ جواب جمع کرانے کا عمران خان کے وکیل کو ٹائم دے دیا ہے۔ ٹیرین وائٹ کیس میں سلمان اکرم راجہ عمران خان کی طرف سے آرگیو کریں گے، بڑا امپورٹنٹ کیس ہے یہ، عمران خان کو 62(1)(f) کے تحت نااہل کرا سکتا ہے۔ نیکسٹ کیس پہ آتے ہیں جی، نیکسٹ کیس ہے توشہ خانہ کیس۔ توشہ خانہ کیس یہ بیسکلی علی ظفر صاحب نے درخواست دائر کی تھی، جو عمران خان صاحب کی طرف سے سینیٹر بھی ہیں پارٹی کی طرف سے اور ان کے وکیل بھی ہیں، کہ توشہ خانہ میں مزید کارروائی سے الیکشن کمیشن کو روکا جائے۔ اس کی سماعت ہو رہی ہے۔ علی ظفر صاحب آج عدالت میں موجود نہیں تھے، اس کی وجہ یہ تھی ان کے دوسرے کیسز لگے ہوئے تھے، انہوں نے عدالت سے ریلیف مانگا کہ کچھ عرصے کے لیے ملتوی کیا جائے، میں دوسری پیشی پہ آ جاؤں گا۔ عدالت نے ان کو یہ ریلیف دے دیا، توشہ خانہ کیس تھوڑے دن کے لیے ملتوی ہو گیا۔ اب عمران خان صاحب کے خلاف 4 کیسز ایک کے بعد دوسرا کیس لگے ہوئے۔ اچھا، میں سرپرائز، یہ تو تھے عمران خان صاحب کے خلاف کیسز۔ احسن اقبال کا میں بتا دوں، اسلام آباد ہائی کورٹ احسن اقبال کو جو نارووال اسٹیڈیم کیس تھا اس میں بری کر چکی ہے۔ آج وہ بریت کا فیصلہ جا کے دکھایا گیا جو سیشن جج کی عدالت ہے وہاں پہ، جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے وہاں پہ، اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو یہ دکھایا گیا کہ احسن اقبال بری ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ احسن اقبال کو آنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے احسن اقبال کا بری ہونے کا ججمنٹ جاری کر دیا اور دیگر شریک ملزمان کو اگلی سماعت پر طلب کر لیا۔ تو احسن اقبال کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا تھا، وہی ریلیف اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں انہوں نے آرڈر شو کر کے لے لیا۔ اب ہم آتے ہیں سرپرائز کی بات پہ۔ تحریک انصاف کل سرپرائز یہ دینے لگی ہے کہ کل کے پی ہاؤس میں تحریک انصاف نے اپنے تمام اراکین کو جمع کیا ہے۔ تمام اراکین کون سے؟ 123 وہ لوگ جنہوں نے نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے تھے۔ اب ہوا کیا تھا، 11 کے استعفے قبول کر لیے گئے تھے، باقیوں کے استعفے قبول نہیں کیے گئے تھے۔ اب وہ جو 11 کے استعفے قبول کیے گئے تھے ان کی تو سیٹوں پہ نئے الیکشن ہو گئے، جو باقی 123 اراکین تھے ان کی سیٹوں پر نہیں ہوئے۔ اب انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم کے پی ہاؤس میں سارے جمع ہوں گے، کوئی بھی ادھر ادھر نہ ہو۔ کے پی ہاؤس سے ہم ڈائریکٹ شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں کل جائیں گے 22 جنوری کو، پرسوں جائیں گے 22 جنوری کو جو قومی اسمبلی، اور قومی اسمبلی میں جا کر ہم اپنے جو استعفے ہیں وہ اسپیکر کے سامنے ایک ساتھ پیش کریں گے۔ اب دیکھیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں سرپرائز، 123 سیٹوں پر الیکشن کرانا رائٹ ناؤ، وہ بھی ضمنی انتخابات، یعنی ضمنی انتخابات آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں، اسی اسمبلی کی ڈیوریشن میں ہوتے ہیں، بہت زیادہ خرچہ آئے گا۔ تو اس کی کاؤنٹر حکمت عملی تیار کی گئی ہے اور تحریک انصاف کو یہ پتہ ہے، تبھی یہ جا کے پریشرائز کر رہے ہیں۔ اب 123 اراکین اپنے استعفے لے کر اسپیکر چیمبر کے باہر جائیں گے، ہاں ہاں ہو ہوگی، اسپیکر کو وہ کہیں گے کہ ہم تینوں آ گئے ہیں، ہم 123 آ گئے ہیں، آپ کہتے تھے کہ سامنے پیش ہو استعفے قبول کر لوں گا، تو یہ دیکھیں جی ہمارے استعفے قبول کریں۔ لیکن اسپیکر نے کاؤنٹر اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے۔ وہ کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں آپ کو۔ کاؤنٹر اسٹریٹجی اسپیکر نے یہ بنائی ہوئی ہے کہ اسپیکر نے کہا میں ایک ایک کو سن کر آپ کا استعفیٰ قبول کروں گا، میس ریزگنیشن نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ آئین کو ریڈ کریں، جو آرٹیکل لکھا ہوا ہے اس میں یہی ہے کہ آپ میس ریزگنیشن نہیں دے سکتے، آپ ایک ایک کر کے اسپیکر اپنے چیمبر میں بلا کر تسلی کر کر ان کا استعفیٰ جو ہے وہ قبول کر سکتا ہے۔
تو اسپیکر نے یہ کہا کہ میں میس ریزگنیشن قبول نہیں کروں گا، تحریک انصاف چاہے آئے 100 بسم اللہ، لیکن ایک ایک کر کے آئیں اور یہی ہوگا۔ 2-3 لوگوں کے استعفے قبول کر لیے جائیں گے 22 جنوری کو، باقی لوگوں کو بھیج دیا جائے گا۔ ان کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی یہ ہے کہ ہم نے اس کو مئی تک ڈریگ کرنا ہے۔ مئی تک کیوں ڈریگ کرنا ہے؟ اگر مئی تک ان کے استعفوں کو ڈریگ کر دیا تو قانون یہ کہتا ہے کہ اگر مئی کے بعد کوئی بھی یعنی جنرل الیکشن سے 120 دن پہلے کوئی بھی سیٹ اپنی خالی کرتا ہے تو اس میں ڈائریکٹ جنرل الیکشن ہوگا، اس میں ضمنی انتخابات نہیں ہوں گے۔ اسی وجہ سے ان کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ ان کے استعفے قبول نہ کیے جائیں تاکہ وہاں پہ ضمنی انتخابات نہ کرانے پڑیں۔ آپ کو ہم یہاں پہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے انہوں نے میں نے کل آپ کو بتایا تھا یو سی کونسلز کی تعداد بڑھا دی ہے۔ اب یو سی کونسلز کی جو تعداد بڑھائی ہے اس کا کیبنٹ نے اپروول دے دیا ہے۔ اب اپروول دینے کے بعد 31 جنوری کو اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کھٹائی میں پڑ گئے، میرا نہیں خیال ہونے جائے۔ کتنا بھاگے گی پی ڈی ایم آخر ایک نہ ایک دن ان کو الیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فی الحال قمر زیدی کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ویلاگ انفارمیٹو لگا ہے تو آپ ضرور سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی مزید انفارمیشن آپ کو مزید ملتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔